السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں رمضان کی فضیلتوں کی۔ رمضان کی فضیلتیں اتنی ہیں کہ اگر میں ابھی بیان کرنا شروع کروں تو اگلا رمضان آ جائے گا لیکن اس کی فضیلتیں مکمل نہیں ہو پائیں گی۔ اس کی سب سے بڑی فضیلت تو یہی ہے کہ ساری ہی بڑی فضیلتیں ہیں، لیکن ان میں سے کچھ فضیلتیں میں آپ کو بتاؤں گا اس ویڈیو میں، چھوٹی سی ویڈیو میں۔ جس طرح سے میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے کہ اس کی اتنی فضیلتیں ہیں کہ میں ابھی اگر بیان کرنا شروع کروں تو ایک رمضان سے دوسرا رمضان آ جائے گا، لیکن اس کی فضیلتیں مکمل طور پر نہیں بتا پائی جا سکتی، کوئی بھی نہیں بتا سکتا۔ تو اس لیے کچھ چند فضیلتیں آپ سب کے سامنے میں رکھتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ماہ رمضان میں شیطان کو قید کر دیتا ہے، شیطان کو زنجیروں میں جکڑ کے اس کو قید کر دیتا ہے۔ اور پھر آپ دیکھتے بھی ہوں گے کہ مسجدیں بھی نمازیوں سے بھر جاتی ہیں، لوگ گناہ کرنے سے ڈرتے ہیں۔ زیادہ تر سبھی داڑھی اور ٹوپی میں نظر آتے ہیں، کرتے پاجامے میں نظر آتے ہیں، ہر انسان کا رحم دل ہو جاتا ہے، ہر کسی کے اوپر وہ شفقت کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ رمضان میں شیطان کو قید کر دیتا ہے۔ ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ رمضان مبارک میں جب کوئی انسان روزہ رکھتا ہے تو اس روزے دار کے منہ سے جو اس کے بھبک آتی ہے، اس کے منہ سے جیسی بھی آتی ہے تو وہ اسمیل اس اللہ تعالیٰ کو مشک سے بھی زیادہ محبوب ہے۔ ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ رمضان کے جو روزے ہیں، اس کا جو صلہ ہے وہ اللہ تعالیٰ خود ہے۔ رمضان ایک واحد عبادت ایک ایسی ہے جس میں کوئی دکھاوا نہیں ہوتی۔ اگر کوئی حج کر رہا ہے یا عمرے کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، جماعت میں جا رہا ہے، قرآن شریف پڑھ رہا ہے، تلاوت کر رہا ہے، شفقت کر رہا ہے، اسپتال بنوا رہا ہے، کوئی پانی کا انتظام کروا رہا ہے کسی کے لیے بھی، تو ہو سکتا ہے اس میں کچھ دکھاوا ہو جائے۔ لیکن روزہ ایک ایسی چیز ہے جس کا میں کوئی دکھاوا نہیں ہوتا، صرف مجھے اور میرے اللہ کو پتہ ہے، جو روزے دار ہے اس کو اور اس کے اللہ کو ہی پتہ ہے کہ روزہ ہے یا نہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ روزہ کا صلہ جو ہے وہ میں خود ہوں، روزہ میرے لیے ہے اور اس کا صلہ بھی میں ہی ہوں، اس کا صلہ بھی میں ہی دوں گا۔ اور جس کو اللہ مل جائے اس کے لیے تو جنت ایک بہت چھوٹی سی چیز ہے۔ ایک اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ اس کا جو پہلا عشرہ ہے، اس میں 3 حصے ہوتے ہیں، 10 دن کے 3 عشرے ہوتے ہیں۔ پہلا عشرہ جو ہوتا ہے وہ ہے رحمتوں کا، اس میں اللہ تعالیٰ رحمتیں نازل کرتا ہے۔ دوسرے عشرے میں برکتیں نازل ہوتی ہیں، اور تیسرے عشرے میں اللہ تعالیٰ جہنم سے نجات کا ذریعہ بنا دیتا ہے۔ 24 گھنٹے یہ تینوں چیزیں ہر عشرے میں ہیں، لیکن کھل کے انہی 3 عشروں میں ڈیوائڈ کر دیا گیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو جس کا پہلا روزہ پسند آ جائے اس کو پہلے روزے پہ ہی جنت اس کے اوپر واجب کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ تو پہلا اللہ تعالیٰ کا عرش جو ہے وہ پہلے آسمان پہ آ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے اعلان کرواتا ہے کہ جاؤ جا کے اعلان کرو، ہے کوئی بخشش مانگنے والا جس کی میں بخشش کر دوں، ہے کوئی توبہ کرنے والا جس کی میں توبہ قبول کر لوں، ہے کوئی جہنم سے نجات پانے والا جس کو میں جنت واجب کر دوں جس کے اوپر۔ اس کی بہت ساری فضیلتیں ہیں رمضان کی۔ اگر میں بتانا شروع کروں تو جیسا کہ بتایا ہے کہ اگلا رمضان آ جائے گا، بہت ٹائم ہو جائے گا بتاتے۔ رمضان کے مہینے میں ہی اللہ تعالیٰ نے کتابیں نازل کی، قرآن شریف بھی رمضان کے مہینے میں ہی نازل ہوا ہے، تورات، زبور، انجیل اور صحیفے بھی رمضان کے مہینے میں ہی نازل ہوئے ہیں۔ اور شب قدر، لیلۃ القدر جس کو کہتے ہیں شب قدر یا لیلۃ القدر، یہ بھی رمضان میں ہی ہے، آخری عشرے میں۔ حضرت علی کا فرمان ہے کہ اگر کوئی شخص ایک بھی روزہ چھوڑ دے، ایک بھی فرض روزہ چھوڑ دے اور اس کے بدلے میں
ساری زندگی روزہ رکھتا رہے تو بھی اس کے برابر نہیں ہو سکتا. ساری زندگی بھی نفلی روزہ رکھتا رہے گا تو بھی اس کے برابر نہیں پہنچ سکتا. اتنا بڑا اجر ہے. ایک اور فضیلت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے محمد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے روزے کو آسان کر دیا. پہلی امتوں کا روزہ جو تھا وہ افطار سے افطار ہوا کرتا تھا. ایک روزہ رکھا، افطار کر لی. اب جب افطار کر لی انہوں نے، اور افطار کرنے کے بعد اگر وہ سو گئے، چاہے وہ آدھے گھنٹے کے لیے سوئے یا 8 گھنٹے کے لیے سوئے، جب وہ اٹھیں گے تو ان کا روزہ شروع ہو جاتا تھا. ہمارے لیے سحری کا بھی انتظام کیا ہوا ہے. پچھلی امتوں میں سحری نہیں تھی. ہمارے لیے تراویح کا انتظام کیا گیا ہے جس سے کہ ہم قرآن شریف کو سنیں اور سنا سکیں. بہت ساری فضیلتیں ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس بابرکت مہینے میں بہت سارے بابرکت مہینے کا صحیح طریقے سے حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کا حق ادا نہیں کر سکتے ہم، لیکن پھر بھی تھوڑا بہت. ایک بات اور، ہر نفل جو ہے وہ فرضوں کے برابر جو ہے ہو جاتا ہے. ایک نفل فرضوں کے برابر ہو جاتا ہے اور فرض 70 فرض کے برابر ہو جاتا ہے. اگر آپ ایک فرض ادا کر رہے ہیں تو آپ کو 70 فرضوں کا ثواب ملے گا. اگر آپ نفل کچھ ادا کر رہے ہیں تو آپ کو فرضوں کے برابر ثواب ملے گا. جی ہاں، اللہ تعالیٰ نے 12 مہینوں کے نام جو ہیں اس میں سے 11 مہینوں کے نام عربوں نے رکھے ہیں، لیکن رمضان کا نام اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں رکھا. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں رمضان کا نام دے دیا اور اس کا نام خود رکھا اللہ تعالیٰ نے. اور ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے، اے گناہوں میں ڈوبے ہوئے انسان، گناہوں سے باہر آ جا. دوسرا فرشتہ اعلان کرتا ہے، اے گناہوں کی طرف مائل ہوئے ہوئے انسان، اے گناہوں میں ڈوب چکے انسان، آ جا اور اپنی بخشش کروا لے. پہلے روزے کو اللہ تعالیٰ انسان کے گناہ دھونا شروع کرتا ہے اور آخری روزے تک اللہ تعالیٰ اس کو ایسا پاک صاف کر دیتے ہیں جیسے کہ اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں. رمضان کا مطلب ہے جل جانا. رمضان کا مطلب ہے جل جانا، یعنی کہ اس میں یہ گناہوں کو جلانے کا، گناہوں کو سے پاک کرنے کا مہینہ ہے. اس میں اللہ تعالیٰ پہلے روزے سے جو پاک کرنا شروع کرتے ہیں آخری روزے تک ایسا پاک کر دیتے ہیں انسان کو، ایسے گناہ جلا دیتے ہیں اس کے، جیسے کہ آخری روزے کو وہ ایسے اٹھتا ہے جیسے کہ اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے، اللہ تعالیٰ کی خوب ساری عبادت کیجئے اور ہمیں بھی دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، تراویح کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، روزوں کا صحیح طریقے سے احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.